تو رسول اللہ کی رسالت کا نعرہ لگے گا. بیٹھا کر دیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کا ایمان لاؤ تو مجھ پر بھی میرے رسول پر بھی. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ مجھے بھی راضی کرے میرے رسول کو بھی راضی کرے. مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو میرا نافرمان میرے رسول کا نافرمان. مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو میرا دشمن میرے نبی کا دشمن. مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو مجھ سے عداوت رکھے میرے رسول کے ساتھ عداوت رکھے. بَرَأَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بیزار ہے اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی. اذان من اللہ ورسولہ اعلان ہے اللہ کا بھی اللہ کا رسول کا بھی. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اعلان جنگ ہے میرا بھی میرے رسول کا بھی. استجیبوا للہ وللرسول میری پکار پر بھی لبیک کہو میرے رسول کی پکار پر بھی لبیک کہو. لا تخونوا اللہ والرسول نہ مجھ سے بددیانتی کرو نہ میرے رسول کے ساتھ بددیانتی کرو. ہر جگہ اللہ نے یوں ساتھ جوڑا ہے یوں ساتھ جوڑا. تو بھائی ہمیں یہ بتانا ہے سارے لوگوں کو بھائی اگر عزت چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو میں ہمارے نبی کے طریقے پہ آ جاؤں اور اپنی ضرورتوں حاجتوں کو نماز کے ذریعے سے پورا کروائیں. اللہ نے ہمیں سب سے بڑا عمل دیا ہے. میرے بھائیو اللہ نے اپنا خزانہ شان کا اٹھانے کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی. پہلی امتوں پر 2 نمازیں فرض تھیں. پہلی امتوں پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں فجر اور عصر وہ بھی 2 رکعت 10. ہمیں اللہ نے 50 عطا فرمائی. 50 پڑھ سکتے تھے کون پڑھے؟ اللہ اپنی محبت بتا رہے ہیں کہ اس امت سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا بس پڑے ہوئے ہیں صحیح ہے میں اٹھا ہوں بتانا اپنا تعلق بتانا چاہتا ہے سمت کے ساتھ کہ مجھے اس امت سے تعلق کتنا ہے کہ بھائی یہ تو مسجد نہیں رہے کہیں باہر میں نکلوں. جیسے ایک لیتا بیٹا ہوتا ہے نا ماں باپ کا کرے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کہیں ادھر ادھر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے پیار اس کی امت سے ہوتا ہے اگر میرے سامنے ہو تو اللہ کو پتہ روٹی کیسے کھانی ہے حاجات بھی پوری کرنی ہے. تو اللہ نے دینی 5 ہی تھیں 5 ہی دینی تھیں. وہ ساری کہانی چلوائی موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنوایا. موسیٰ علیہ السلام تجربہ کار تھے نا اور کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی. آپ اور بھی کم کروا لیں کامیاب مجھے اپنے رب سے شرم آتی. اللہ نے آسمان پہ بلا کے نماز عطا فرمائی. ایک دفعہ کہا سور نہ کھاؤ ایک دفعہ کہا شراب نہ پیو ایک دفعہ کہا زنا نہ کرو اور 700 دفعہ کہا نماز ٹھیک کرو نماز ٹھیک کرو نماز قائم کرو. سارے حکم زمین پہ اتارو. نماز کے لیے جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں اللہ پاک کے عرش پر انتظار ہو رہا ہے. بیت اللہ سے اٹھایا بیت المقدس پہنچایا 2 رکعت نماز پڑھائی برات کو وہاں باندھا اور ہاتھوں میں ہاتھ لیا وہ پہلا آسمان سجا ہوا ہے. آدم علیہ السلام نے استقبال کیا مرحبا بالاخ الصالح مرحبا بالنبی الصالح. پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے یحییٰ عیسیٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا مرحبا بالاخ الصالح مرحبا بالنبی الصالح. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھے آسمان پر پہنچے ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 5ویں آسمان پر پہنچے ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 6ویں آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 7ویں آسمان پر پہنچے ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے شفاعت داری یہاں تک وہ نہیں تھے جب قریب بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام کی بھی برداشت نہیں مل جا سکتا یا رسول اللہ میری انتہا ہے. اور اللہ نے عرش سے تخت اتارا تخت پہ حضور کو بٹھایا پھر اس تخت کو اوپر لے گئے عرش کے دروازے کھلے پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہوئے اٹھے اور اللہ نے اپنے سامنے کھڑا ہو کر ارشاد فرمایا یا حبیبی ادنو منی اے میرے حبیب میرے قریب ہو جائیے. یہاں نماز عطا فرمائی ہے کیا آپ کی امت کو نماز دے رہا ہوں. اتنی عظیم الشان چیز ہے جہاں وقت ہو اذان دے کے نماز پڑھیں. جب آپ اذان دیں گے جہاں جہاں تک آپ کی اذان کی صدا جائے گی قیامت کے دن ہر پتھر آپ کی گواہی دے گا ہر درخت اور پتا آپ کی گواہی دے گا ہر اینٹ اور روڑا گواہی دے گا. جہاں سر رکھ دیں گے سجدے میں تحت سرا تک زمین پاک ہو جاتی ہے جب آدمی ماتھے زمین پر رکھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ زمین پر سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھتا ہے. اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین آسمان کا سارا خلا نور سے بھر جاتا ہے اور عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کی حوریں دروازوں سے کھول کر نمازی کو دیکھتی ہیں. جتنا لمبا قیام
جتنا لمبا قیام کرے گا اس کی موت کی سختی اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی. لمبی نماز موت کی سختی کو چھوڑ دیتی ہے. اور رکوع کرے گا تو جتنا جسم کا وزن ہے اتنا صدقہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب قومے میں رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کو دھل جاتے ہیں. جب تحیات پڑھتا ہے تو صابرین کا اجر ملتا ہے. جب نماز میں درود پڑھتا ہے تو 10 دفعہ اللہ درود بھیجتا ہے. جب سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ اس نے میری دولت اللہ نے مجھ کوئی تکلیف ہے پڑھ نماز. اذا حجبه امرا فزع الى الصلاه. حضور کو جب تکلیف آتی تھی فوراً نماز کی طرف چلتے تھے. قد افلح المؤمنون. ہر ایمان والا نہیں پورا کامیاب. الذين هم في صلاتهم خاشعون. جس کی نماز بڑھیا ہوگی وہ کامیاب. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. کامیاب ہو گیا جس نے وضو کیا پاک ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. الا المصلين والذين هم على صلاتهم دائمون. انسان بڑا بے صبر بڑا بخیل بڑا متکبر پر نمازی متکبر بخیل نہیں ہوتا. اللہ گواہی دے رہا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا رات میرے پاس آ جا کر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جب رات ہو سارے سو جائیں تو اور میں مجھ سے باتیں کر. نماز اللہ سے بات کرنا ہے. الصلاة صلة بين العبد وربه. اب آپ بتائیں 50 سال ہوگا 40 سال ہوگا نماز پڑھتے ہوئے ایک سجدہ بھی اللہ کے دھیان کا نہ ملا ہو تو وہ نماز کیسی نماز. پھر اس کا درد بھی کوئی نہیں کہ میری نماز خراب ہے. کوئی دنیاوی مسئلہ اٹک گیا جو دعا کر رہے ہیں یہ دعا کرو مسئلہ اٹک گیا ہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ارے 40 سال سے میری نماز میں حضور ہی نہیں توجہ نہیں اللہ کا تعلق نہیں. اللہ سے رو کے مانگوں اللہ میری نماز ٹھیک کر. وہ نماز کیسی نماز ہے جس میں اللہ کا دھیان نہ. سب سے اعلیٰ نماز ہے جب آدمی اللہ اکبر کرے پھر اللہ کے غیر کو نہ سوچے تو اللہ کا غیر نہ ہے. ابو رحمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آئے. پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کرے وہ چلی کے سفر کرنے ہوتے تھے. بیوی شوق نے انتظار میں کہ آج رات خامن کے ساتھ گزرے گی شاباشی ہوگی. وہ آئے گھر میں عشاء کی نماز پڑھتے مسجد سے کہنے کہ 2 رکعت پڑھ لوں نفل. اللہ اکبر فجر کی اذان ہوگی نفل ختم نہیں ہوئے. جب سلام پھیرا تو کہنے لگی اللہ ابو رحمانہ کتنی بڑی ذات تھی تم. ہمارا نام کا نصیب میرا ہاتھ پڑھنے دیتے رہے تھے. اتنے لمبے سفر پھر گھر میں ایک کمرے میں پھر میرا ہاتھ تلا نہیں ہوا تو کہنے لگے میں بھول گیا. کہنے لگے اللہ تجھے ہدایت دے ایک کمرے میں کیسے بھول گئے تھے. اور یہاں تو یہاں بیٹھے یاد آ رہی نہیں اور ایک کمرے میں بھول گئے اور سفر سے ہیں اور میں بھول گیا. کافی باتیں نہیں ہدایت کیسے بھول گئے. جب میں نے اللہ اکبر کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا میرے سامنے جنت کھل گئی میں گم ہو گیا مجھے ہوش نہیں رہا کہاں. ان نمازوں پہ آنا اور لانا اور اللہ نے قرآن عطا فرمایا یہ اللہ کی زبان ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا بہترین کلام ہے. حضور نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ ملی. اوتیت المثانی مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل. انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ ملی ہے. والحوابین مکان الزبور. حامین کی صورتوں کے بدلے زبور کے بدلے میں حامین کی صورتیں ملی ہیں. پھر دل سے دل مفصلات جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا قرآن سنائے گا نہ تورات سنائے گا نہ زبور سنائے گا نہ انجیل سنائے گا قرآن سنائے گا. پھر مسلمان قرآن کو سیکھے اور پڑھے وقت نکالے کہ اللہ سے بات ہے. اللہ جنت میں سب کو اکٹھا کرے گا اولین کو آخرین کو. جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام مزید ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں. اللہ اس میں بٹھائے گا بلائے گا سب کو بٹھا کر اللہ ان کو کھانا کھلائے گا پھر اللہ ان کو پانی پلائے گا پھر اللہ تعالیٰ پھل کھلائے گا پھر اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ خوشبو لگائے گا. دربار شاہی میں جانے کے لیے خاص لباس ہوتا ہے. اللہ لباس پہنائے گا خوشبو لگائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی ویرہ سے فرمائے گا آؤ اور سناؤ میرے بندوں کو آج جنت کا نغمہ سناؤ جنت کی تسبیح سناؤ. جنت کی حور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا لہجہ کیسا ہوگا اس کا بول کیسا ہوگا. جب وہ مل کر پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا تم نے کلام سنا. کہیں گے ہم نے کبھی نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا تمہیں سناؤ. کہیں گے اللہ اس سے اچھا کون سا ہے. کہیں گا نا موجود ہے ہمارے پاس. داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا آؤ ممبر پہ بیٹھو
سناؤ میری تصویر عظمت ان کو. داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک کی عظمت و تصویر تحلیل فرمائیں گے